وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی پاکیزہ حلال کردہ چیزوں کو خود پر حرام مت کرو. اللہ کی حلال کردہ جو اشیاء ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ انسان اعتقادی طور پر اپنے اوپر کسی چیز کو حرام قرار دے دے جس کو نص صریح یعنی قرآن کریم احادیث مبارکہ ثابتہ اس کی حلال ہونے کی دلیل بنے، لیکن اس کو انسان اپنے اوپر اگر حرام اس کو دل کے اندر سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس کا عقیدہ رکھتا ہے، تو ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ انسان کسی حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرا لے، اور ایسا کرنے والا صریح کفر کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے نص صریح سے ثابت ہونے والے کسی حلال کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیا ہے، اور اس کے اوپر اس کا دل کا اعتقاد اس کے اوپر اس کی گواہی دیتا ہے. اس کے بعد اس کی جو دوسری صورت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے زبان کے ساتھ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام قرار دے لے. مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے کہ میں آج کے بعد دودھ نہیں پیوں گا، تو اسی طرح کوئی اور حلال جو چیز ہے اس کو اگر کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی جو چیز ہے اس کے حوالے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر یہ حرام کردہ چیز کو ختم کر دے، اس کو چھوڑ دے، اور چھوڑنے کے حوالے سے اس کے اوپر ایک کفارہ بھی ہوگا کہ اسے چاہیے کہ کفارہ ادا کرے. اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اس حوالے سے کفارے کا ذکر بھی کیا ہے. اللہ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، کہ اللہ رب العزت تمہاری جو ہے لغو قسم کی جو عہد و پیمان ہے اس کے اوپر نہیں پکڑتا ہے. ایسی قسموں کے اوپر اللہ رب العزت تمہیں نہیں پکڑتا جو لغو ہیں، جو تم نے ایسے ہی کہہ دیے ہیں. لیکن اگر تم نے اس کو ارادے کے ساتھ کہا ہے اور ایمان کے ساتھ، اور اس کے اوپر ایک پختہ ارادہ آپ نے رکھ کر کوئی بات کہی ہے، تو ایسی کہی ہوئی جو قسمیں ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان کو پورا کرو. لیکن لغو باتیں جو ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت نہیں پکڑتا ہے. اور کیونکہ یہ ایسی قسم ہے، انسان نے اپنے اوپر کسی حلال چیز کو حرام کیا ہے، تو ایسی قسموں کو توڑنے کا شریعت نے حکم دیا کہ ایسی قسموں کو نبھایا نہ جائے. ہاں یہ ہے کہ اس کو توڑنے کی وجہ سے اس کے توڑنے کا کفارہ ضرور ادا کیا جائے گا، اور اس کو توڑنے کا کفارہ اللہ رب العزت نے اسی آیت نمبر 89 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اس کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں. ان میں سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے، اس طرح کا کھانا کہ جو بڑا اوسط درجے کا ہو، اور جو انسان اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے تو ویسا کھانا 10 لوگوں کو کھلا دے، 10 مساکین کو کھلائے. اور یہاں پر عشرتی مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے اس کا ذکر ہے. دوسرے نمبر پر اگر یہ نہیں تو یا کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ پھر 10 مساکین کو کپڑا دلا دیا جائے، یا اگر یہ بھی نہیں پاسبل تو پھر انسان غلام آزاد کرے. تو یہاں پر یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے، اس ترتیب میں آسان سے مشکل کی طرف اللہ رب العزت نے بتایا. سب سے پہلے 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا، پھر اس کے بعد اگر ایسا نہیں تو پھر 10 کو کپڑا دلانا، یا پھر غلام آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا جو ہے. اور اگر یہ سب نہ کر سکتا ہو، اور اگر اس کے اندر یہ کرنے کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ 3 روزے جو ہے وہ رکھ لے، اور یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. لیکن کفارہ ادا کرنا ضروری ہے.
اور تیسرا طریقہ جو کسی حلال کو حرام کرنے کے تحت ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں، تو وہ ہے عملی طور پر کسی چیز کو حرام کر لینا، کہ انسان کا عقیدہ نہیں ہے اس کے اوپر، انسان نے زبان سے بھی ایسا کوئی اقرار اور پکا معاہدہ نہیں کیا ہے، اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہرایا، لیکن انسان کسی چیز کو نہیں کھاتا ہے، اپنے اوپر کسی خاص چیز کو حرام کر لیتا ہے، تو اس کی اصل میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک ہے جو جائز ہے اور ایک ہے جو ناجائز ہے۔ جائز میں تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی طبی نقطۂ نظر سے اگر کسی کو کسی چیز کی پابندی کروانی پڑتی ہے تو انسان اس چیز کو چھوڑ سکتا ہے کہ اس کے کھانے سے اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے، تو ایسی چیز کو انسان جو ہے اپنے اوپر چھوڑ سکتا ہے کہ یہ استعمال نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے کسی چیز کو یا پھر دوسری ایک جائز صورت یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے چھوڑے کہ اس کو وہ کھانا جو ہے پسند نہیں ہے، یعنی وہ پسند ناپسند کی جیسے بات ہے کہ بعض لوگوں کو فلاں چیز پسند نہیں ہے، بعض کو کوئی دوسری چیز پسند نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی اگر چھوڑتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ اس نیت سے چھوڑتا ہے کہ اگر اس کو چھوڑے گا تو اس کو کوئی ثواب اور اجر ملے گا، اگر اس کو دین سمجھ کر کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو لہٰذا ایسی صورت میں یہ پھر ایک بدعت ہوگی اور یہ پھر درست چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے چل کر شراب اور جوئے کی حرمت جو ہے وہ حرمت صریح جو ہے وہ فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب کو دیگر بہت ہی مکروہ چیزوں کے ساتھ اور حتیٰ کہ شرک والی چیزوں کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شراب کی حرمت کتنی سخت ہے اور شراب کتنی بری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کو انصاب کے ساتھ، اور انصاب کیا چیز ہے؟ نشانات، اور نشان کیا؟ جیسے لوگ قبروں کو نشان بنا لیتے ہیں، اور یہ اصل میں عہد جاہلیت کے اندر تو یہ تھا کہ لوگوں نے بعض ایسے مقامات مقرر کر رکھے تھے جہاں پر یہ لوگ شرک کے نام پر اور غیر اللہ کے نام پر جو اپنے جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے، تو ان کو انصاب کہا جاتا ہے ایسی جگہ۔ تو اللہ رب العزت نے شراب کا ذکر ان کے ساتھ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا والازلام، اور ازلام کے ذریعے یہ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، یہ ان کے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ تیر رکھتے تھے اور تیروں پہ یس اور نو، ہاں اور نہ لکھا ہوتا تھا، تو ان میں سے جو نکلتا وہ کر لیتے، یعنی لاٹری جس کو آج ہم کہتے ہیں، تو لاٹری کی شکل بھی اللہ رب العزت نے اس میں بتا دی، اور ان سب کا ذکر فرما کر شراب، جوئے، انصاب اور ازلام کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے رجسن، یہ سب گندی اور بہت ہی بڑی ہی بری چیزیں ہیں، اور ساتھ ہی اور اس کے اوپر اس کے یعنی خرابی کے اندر صراحت کرتے ہوئے فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عملوں میں سے ہے، اور شیطان کا عمل کس طرح سے مقبول ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے آخر میں جو فرمایا فاجتنبوہ، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو۔ یہ اجتناب کا لفظ جو ہے یہ جانب جس کو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اس سے نکلا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جیسے ایک نہر ہے اور نہر کے دو جانب ہیں، دو کنارے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسی یہاں پر یہ مثال بیان کی ہے، ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جیسے انسان ایک طرف ہونا چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ نہر کے ایک کنارے پر ہو اور شراب دوسرے کنارے پر، یعنی کبھی اس کنارے کو کراس نہ کرے اور کبھی بھی اس کے بالکل قریب نہ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نہریں جب چلتی ہیں تو پیرلل ہمیشہ چلتی ہیں، یہ دو کنارے کبھی بھی آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو اللہ نے وہی لفظ یہاں پر استعمال کر کے شراب کے حوالے سے بتا دیا کہ ایک مومن اور یہ شراب کبھی بھی آپس میں مل نہیں سکتی ہے، تو فاجتنبوہ کہہ کر اس کی وضاحت صراحت کے ساتھ کر دی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کامیابی انسان کو اسی وقت ملے گی جب انسان یہ بری حرکتیں چھوڑے گا جن میں اللہ نے شراب گنوا دی، جس میں اللہ نے جوا گنوا دیا، اور پھر اس کے بعد یہی اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبحیں کرنا اور جو ہے اسی طرح فال وغیرہ نکلوانا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب کے بارے میں فرما دیا کہ جب تک تم ان کو چھوڑتے نہیں ہو، ان سے اجتناب نہیں کرتے، تم فلاح نہیں پا سکتے، اور اگر کوئی شخص ان کو چھوڑتا ہے تو پھر ہی انسان جو ہے وہ فلاح پا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بڑا ہی بہترین جو ہے دعوت کا انداز بھی ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اگر اس پر غور کریں تو بڑی بہترین دعوت اللہ رب العزت نے دی کہ پہلے شراب کا ذکر کیا اور
پھر شراب کا تعلق شرک جیسی چیز کے ساتھ کر کے اس کے اندر کراہت کو بیان کیا کہ کتنی کریہ اور کتنی خراب چیز ہے، کہ شرک کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو انتہائی گندی چیز کہا، یعنی اس کے اندر مزید کراہت پیدا کی، اور پھر فرمایا کہ یہ تو عمل شیطان ہے، یعنی تمہیں تو اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ تم آدم کے بیٹے ہو جو شیطان کے دشمن ہے اور شیطان ان کا دشمن ہے، تو یہ تو عمل شیطان ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا فائدہ اللہ رب العزت نے بتایا آخر کے اندر کہ اس کو چھوڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ تم کامیابی حاصل کر لو گے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا ہی بہترین انداز جو ہے یہ دعوت دینے والے لوگوں کے لیے یہاں پر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید وضاحت فرمائی ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان میں دشمنی اور بغضاء ڈال دے۔ اب یہ دشمنی تو بڑی واضح ہے، یہ بغضاء کیا ہے؟ تو بغض ہم سب جانتے ہیں کہ بغض کیا ہے، کسی کے خلاف نفرت جو ہے دل کے اندر، اس کو بغض کہتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ بغض کے اندر اتنی سنگینی نہیں ہوتی ہے، لیکن بغضاء جو ہے یہ بڑی ہی سنگین چیز ہے، یہ ایسا بغض ہے، یہ ایسی نفرت ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، جس کا ختم ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس شراب کے ذریعے اور اس جوئے کے ذریعے اللہ یہ شیطان جو ہے یہ تمہارے آپس میں دشمنیاں ڈالنا چاہتا ہے، اور ایسی بغض اور نفرت تمہارے درمیان میں ڈالنا چاہتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو، اور یہ خمر اور میسر کی جو ہے یہ نتیجے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ شیطان اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے، اور ذکر میں پھر خصوصی ذکر کا ذکر فرما دیا وعن الصلاۃ، اور نماز سے تمہیں دور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب انسان شراب کی حالت میں اور جوئے کے اندر ہوتا ہے تو ایسے انسان کو جو ہے نماز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے، اس کو ہوش ہی نہیں رہتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز جو ہے جو انسان کو ذکر سے دور کر دے وہ اصل میں اسی کے حکم میں آتی ہے، یعنی اس میں صرف شراب پھر نہیں رہے گی، بلکہ ہر وہ عمل آ جائے گا کہ جو چیز انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اس چیز سے دور رہے، اور جو چیز انسان کو نماز سے روکنے والی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس سے رکے اور اس کے پاس نہ جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فہل انتم منتہون، اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ کیا تم ہو کے رکنے والے ہو۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی گئی فہل انتم منتہون کہ کیا تم رکتے نہیں ہو، کیا تم رکنے والے ہو یا نہیں ہو، تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم رک گئے اے اللہ رب العزت۔ یعنی صحابہ کرام کا عمل دیکھیے کہ جب آیت آ رہی ہے تو وہ اس کو اس طرح سے کلام اللہ لے رہے ہیں کہ جیسے اللہ ان سے باتیں کر رہا ہے، قرآن انہی سے مخاطب ہے، اور جب یہ آیت پہنچی کہ کیا تم رکتے نہیں ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم رک گئے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے صحابہ کرام کا رہا کرتا تھا۔ اور ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو شراب کا ذکر کیا ہے، تو شراب کو جو ہے ام الخبائث کہا گیا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اس کی بڑی وضاحت آتی ہے کہ یہ اصل میں تمام خبائث کی، تمام برائیوں کی جڑ جو ہے یہ اصل میں شراب ہے۔ اور اس کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ نماز جو ہے، جو ام الطاعات جس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو اطاعتوں کی ماں ہے۔ اسی وجہ سے اعمال کا جب ذکر کیا جائے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن میں جہاں پر بھی ذکر کیا نماز کا ذکر کیا ہے۔ تو ایک طرف ام الخبائث ہے اور دوسری طرف ام الطاعات ہے۔ انسان اگر ام الخبائث کے اندر پڑے گا تو وہ ام الطاعات سے دور ہو جائے گا، یعنی شراب جو ہے وہ انسان کو نماز سے روک دیتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو جب انسان نماز سے رک گیا تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان فحاشی اور بے حیائی کے اندر پڑ گیا، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور ہمارے انڈیا اور پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لوگ شراب ہی کے نشے کے اندر آ کر قتل بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، اور چوری ڈکیتی اور بے شمار گناہ جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ ان سب کی ایک ہی وجہ پیچھے پتہ چلتی ہے کہ یہ شخص جو ہیں شراب نوشی کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 101 آتی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس میں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بے جا سوالات کرنے سے اصل میں منع فرمایا ہے کہ تم ایسے سوال نہ کیا کرو کہ اگر ان کا جواب تمہیں مل جائے تو پھر وہ تمہارے لیے ہی مسئلے کا باعث بن سکتا ہے، تمہارے لیے ہی پریشانی کا باعث بنے گا۔ اور آپ سورۃ البقرہ میں یہ دیکھ آئے ہیں کہ جیسے
بنی اسرائیل نے گائے کے معاملے میں انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے، تو اس میں پھر وہ مسئلہ ان کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ تو اس حوالے سے احادیث کے اندر بھی ہمارے سامنے وضاحت آتی ہے کہ جس میں ایک صحابی جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرا باپ کون ہے، یعنی ان کے بارے میں جو ہے ان کو ایک شبہ تھا اور معلوم نہیں تھا کہ ان کا حقیقی باپ کون سا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے انہوں نے یہ بات جب پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کا باپ ہے۔ تو ان کا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یہ ایک جینین سوال تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں اس کے بارے میں اطلاع دے دی کہ ان کا باپ کون ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا شخص جب آیا تو اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا سوال پوچھا اور کہا کہ میرا باپ کہاں ہے۔ اب پہلے کا سوال تو بڑا ہی جینین تھا، اب دوسرے نے جو سوال پوچھا یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں اگر پوچھیں، یعنی اگر یہ عام پوچھا جا رہا ہوتا تو وہ بھی ایک بری عجیب سی بات تھی کہ کہاں ہے، یعنی آپ کیا نبی کا امتحان لے رہے ہیں کہ میرا باپ اس وقت کدھر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تیرا باپ جو ہے وہ جہنم کے اندر ہے، یعنی اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں پھر جواب دیا کہ تیرا باپ جہنم میں ہے۔ وہ بیچارہ اس کا چہرہ جو ہے لٹک جاتا ہے اور وہ جانے لگتا ہے، تو اللہ کے نبی اس کو آواز دیتے ہیں اور روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا باپ بھی جہنم کے اندر ہے، یعنی عبداللہ۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جو ہیں وہ بھی جو ہے توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر ان کی وفات نہیں ہوئی تھی، اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں روایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک ایسا عجیب و غریب رویہ بیان کیا ہے کہ جو پہلی تمام قوموں کے اندر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ رویہ آپ کو آج امت مسلمہ کے اندر بھی ملے گا کہ جب لوگوں کو اس چیز کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم آؤ تعالو الی ما انزل اللہ، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ کی کتاب، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف۔ اور یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ رب العزت نے اللہ کی طرف آؤ ما انزل اللہ یہ علیحدہ بات فرما دی، اور ساتھ فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے احکامات جو ہیں ان کی طرف بھی آؤ۔ تو یہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، آباء و اجداد کو دیکھا ہے۔ تو یہ اپنے آباء و اجداد کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم انہی کے دین پر رہیں گے، اور اگر اور ہمارے معاشرے کی حالت بھی یہی ہے۔ آج آپ کسی کو حق کی بات قرآن اور حدیث اٹھا کر دکھائیں، ان کو اس کی قرآن کی آیتیں کھول کھول کر بتائیں، تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو جس دین اور جس فرقے اور جس مسلک کے اوپر ہیں ہم اسی کے اوپر خوش ہیں اور ہمیں اسی کے اوپر رہنے دیا جائے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت ان کو جواب دیتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ تم کیا ان کے دین کے اوپر رہنا چاہتے ہو، ان کے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہو، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ چاہے تمہارے باپ دادا جو ہیں لا یعلمون شیئا، چاہے ان کو کچھ بھی پتہ نہ ہو، یعنی وہ بیچارے اگر کسی جہالت کی بنا پر اگر کسی غلط راستے کو چوز انہوں نے کر لیا، تو کیا تم بھی وہی کام کرنا چاہتے ہو؟ ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہدایت پہ ہی نہیں تھے۔ آج یہ قرآن و حدیث تمہیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ حق یہ ہے، قرآن ہی اصل میں فرق کرنے والا اور حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ آپ کو عقیدہ بتا رہی ہیں۔ جب آپ کے سامنے عقیدہ واضح ہو گیا تو پھر یہ کہنا بالکل عبث اور بالکل غلط ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر یا ان کے طریقہ کار کے اوپر ہی چلوں گا، میں ان کی سنتوں کو ہی پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو میرے بھائی یہ طریقہ جو ہے یہ بالکل قرآن و حدیث کا طریقہ نہیں ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے کہ وہ دن کتنا ہیبت ناک اور ایسا دن ہوگا جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اس دن مالک جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ تو یہ وہ دن ہوگا جب اللہ رب العزت رسولوں کو جمع کرے گا اور فیقول ماذا اجبتم، اور اللہ رب العزت پوچھے گا کہ ہاں تم نے جو دعوت اپنی قوموں کو دی تو انہوں نے پھر آگے سے کیا جواب دیا؟ تو یہ رسول فرمائیں گے لا علم لنا، کہ ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ
رسولوں کو معلوم ہے اور یہ اپنی قوموں کے اندر رہ کر آئے ہیں، لیکن اس دن جو ہے گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا، اللہ رب العزت کے جلال کا عالم یہ ہوگا کہ رسول بھی یہ کہیں گے لا علم لنا، کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول کہیں گے انک انت علام الغیوب، اور کہیں گے کہ بے شک تو ہی جو ہے عالم الغیب ہے، غیبوں کو جاننے والا تو تو ہے، ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کے حوالے سے بات کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب حالات تھوڑے سے یعنی گھبراہٹ کم ہوگی انبیاء کی، اور جب جواب سوال کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، ان کی عبادت شروع کر دو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جو حق بات ہی نہیں ہے، جو درست نہیں ہے، تو میں حق کے علاوہ بات کیسے کر سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور یہ بڑی ہی عظیم بات کی، کہیں گے وہ کہیں گے کہ اگر میں نے یہ کہا ہوتا، اگر میں نے اپنی قوم کو اپنی طرف بلایا ہوتا تیرے علاوہ، تو تو زیادہ جانتا ہوتا، یعنی تجھے علم ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، کیونکہ تو وہ بھی جانتا ہے جو میرے دل کے اندر ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں تو اپنے دل کی بات کو بھی نہیں جانتا ہوں کہ میرا دل اس وقت کیا کہہ رہا ہے۔ انک انت علام الغیوب، اور پھر دلیل یہی دی کہ بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، ان آیات سے واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ انبیاء واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی، کہ میں نے تو ان کو جو بھی تو نے مجھے حکم دیا اس کے علاوہ میں نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا ہے۔ ان اعبدوا اللہ، اور وہ کیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، اور وہ کون ہے اللہ، اس کا تعارف بھی کروا دیا کہ جو میرا بھی رب ہے، جو مجھے بھی پالنے والا، پیدائش کرنے والا، پرورش کرنے والا ہے، اور تم سب کا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان کے اوپر گواہ تھا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو پھر اس کے بعد تو ہی جو ہے ان کا محافظ اور نگہبان تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز کا گواہ ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، عیسیٰ علیہ السلام بہت زبردست بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر تم انہیں عذاب دینا چاہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے، اس کے اندر بھی تیری حکمت ہے، یہ بھی تیری کنٹرول میں ہے، یہ بھی تیری قدرت کے اندر ہے کہ تو چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ قال اللہ، اللہ فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن جو ہے سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے گا۔ یہ وہ دن ہے جس دن صرف تصدیق کرنے والے، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ان کے سامنے قرآن و حدیث کی بات آئی، ان کے سامنے انبیاء کے پیغامات آئے اور انہوں نے ان کی تصدیق کی، تو آج ان سچوں کو، ان تصدیق کرنے والوں کو ان کے تصدیق کرنے کی وجہ سے نفع پہنچے گا۔ یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نفع، آج کی کامیابی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حق کو قبول کیا ہے، جن کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کی تکذیب نہیں کی ہے۔ اور لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو جنتیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ ان نہروں کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ اللہ رب العزت وہاں پر ان کو ایسی نعمتیں عطا کرے گا، اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار تک کروا دے گا کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور آخری جملہ اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے اصل میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ کامیابی اس کے اندر ہے کہ میرے پاس یہ گھر اور گاڑی اور بنگلہ اور اتنی زمینیں
اور اتنی جائیداد اور اتنی اولاد اور اتنے جناب میرے نوکر چاکر ہیں، تو میرے بھائیوں یہ کامیابی نہیں ہے. اتنی ڈگریاں اور یہ مقام و مرتبہ دنیا کا، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. اور آج تو کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ جناب سکسیسفل پیپل کی یہ سٹوریز ہیں، اور ان کے اندر کفار کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ جناب یہ ہیں دا موسٹ سکسیسفل پیپل ان دا ورلڈ. تو میرے بھائیو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ سکسیسفل پیپل نہیں ہے، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہیں. کون ہے اصل میں کامیاب؟ کہ جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی ہے، جنہوں نے ان کے پیغام کے اوپر لبیک کہا ہے، اور جنہوں نے قرآن و حدیث کو کچھ عزت دی ہے. تو اصل میں کامیاب لوگ وہی ہیں. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ صادقین سے مراد جو ہے موحدین ہیں، توحید پرست لوگ ہیں. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، ان کے طرح طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، ان کو کبھی کچھ کہہ کر تنگ کیا جاتا ہے، اور کبھی ان کو عملی طور پر بھی ان کو ستایا جاتا ہے، اور ان کو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کامیابی جو ہے اصل میں کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں جو موحدین ہیں، جو صدیقین ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو انہی صدیقین میں سے بنائے. اس کے بعد سورۃ الانعام وہ شروع ہوتی ہے، اور انعام چوپایوں یا مویشیوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی ہی عظیم سورت ہے، اور یہ مکی دور کی سورت ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر جا بجا توحید کی جو ہے باتیں کی ہیں، اور اللہ رب العزت نے شرک کی نفی کی ہے. اللہ رب العزت اس سورت کے آغاز میں ہی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تو اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز ہی اپنی تعریف کے ساتھ کیا ہے کہ تعریف اور شکر صرف اسی ذات کو لائق ہیں کہ جس کا نام اللہ ہے اور جو عبادت کے لائق ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ کون ہے؟ خلق السماوات والارض، کہ یہ رب، یہ خدا، یہ اللہ، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا ہے. وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے اندھیرے بھی بنائے ہیں اور اسی نے روشنی بھی بنائی ہے. اور یہاں پر ظلمات اور نور کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے ظلمات جو ہے ظلم کی جمع ہے، اندھیرا جس کو کہتے ہیں، یعنی اندھیرے، یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اور والنور، یہ نور کو واحد صیغہ استعمال کیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حق بات صرف ایک بات ہوا کرتی ہے، حق کا راستہ صرف ایک راستہ ہوا کرتی ہے، جبکہ گمراہی کے راستے اور بدعتوں کے راستے اور شرک کے راستے اور برائی کے راستے جو ہیں وہ بے شمار ہوا کرتے ہیں. یہ اندھیرے جو ہیں وہ تو جمع ہیں، وہ تو بے شمار ہیں، لیکن کامیابی اور صراط مستقیم جو ہے وہ ایک ہی راستے کا نام ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج جو لوگوں نے یہ قول بنا رکھا ہے، یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، اس کو اپنا کام، ہر ایک کو اپنا اپنا عقیدہ ہے، ہر ایک کو اس کے عقیدے پر لگا رہنے دو. تو میرے بھائی یہ بات درست نہیں ہے. حق ایک ہی کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے اندر یہی ارشاد فرمایا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جو ہے وہ 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک جو ہے جنت میں جانے والا ہے. جنتی فرقہ وہ صرف ایک ہی ہے، سب کے سب جنت میں جانے والے نہیں ہیں بلکہ سب گمراہ فرقے ہیں. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں ہے اور زمین کے اوپر وہ نشان لگا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درمیان میں لائن کھینچی اور اس کے دائیں بھی لائنیں کھینچی اور بائیں کے اوپر بھی لائنیں کھینچی، اور فرمایا کہ یہ درمیان کا راستہ جو ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ درست راستہ ہے. تو صحیح راستہ جو ہے اور نور اور ہدایت اور رشد کا راستہ جو ہے وہ ایک ہی راستہ ہوا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ اس سب کے باوجود کہ وہ رب جو شکر کے لائق ہے، وہ رب جو تعریفوں کے لائق ہے، جس نے یہ آسمان اور زمین بنائے ہیں، جس کے اندر آج یہ چلتے پھرتے ہیں اور جس کے اندر کے تمام ثمرات کو یہ لوگ کھاتے ہیں، اور جنہوں نے جس رب نے ان کے لیے ہدایت کی روشنی جگائی ہے، اس کے بارے میں اس سب کو معلوم ہونے کے باوجود پھر یہ کہتے ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں. اور بربہم یعدلون، اور عدل کہتے ہیں جیسے انصاف کا ترازو ہے، کہ پھر یہ برابر ٹھہرا دیتے ہیں. جیسے اللہ کو اللہ کی عبادت کا حق تھا، جیسے اللہ کی عزت کرنے کا حق تھا، جیسے اللہ کی اطاعت کرنے کا حق تھا، آج یہ اپنے غیر اللہ کو بھی یہ وہی حق دیتے ہیں، اس کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں. اور یہ اصل میں شرک اکبر ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو بھی ٹھہرا دیا جائے. انسان کے یہ کفریہ کلمات اور یہ اس تکبر کہ جس میں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ غیر اللہ کو شریک بناتا ہے،
غیر اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری اصل میں حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین، کہ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی تمہاری کیا حقیقت ہے کہ تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو. اگر مٹی کو آسمان کی طرف اچھالا جائے تو واپس زمین پر آ کر گر جاتی ہے. تو یہ تو تمہاری حقیقت ہے. پھر فرمایا ثم قضا اجلا، اور پھر تمہارے لیے اللہ رب العزت نے موت کو بھی تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یعنی تمہاری زندگی کا ایک وقت متعین ہے، تم ہمیشگی والے نہیں ہو. تو اس سب کے باوجود پھر تم اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 14 سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور اس آیت کے اندر یہ الفاظ غور کرنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ رب ہونے کے شایان شان تو وہ ذات اور وہ ہستی ہے کہ جو کھلاتی ہے اور وہ کھاتی نہیں ہے. یعنی آج تم نے جن کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور آج جن کے سامنے تم گردنیں جھکاتے ہو، آج جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے گلے تم خود چندوں کے ساتھ بھرتے ہو، اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو خود حاجت مند ہیں، یہ تو وہ ہیں جو خود کھانا کھاتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت اور حقیقی معبود ذات تو وہ ذات ہے کہ جو اصل میں کھلانے والی ذات ہے، وہ کھانے والی ذات نہیں ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، یہ سب کھانے کی دکانیں انہوں نے لگا رکھی ہیں، اور لوگ بس وہاں پر وہ لوگ کھا رہے ہیں اور مجاور بن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں کہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ شرک کرنے کے پیچھے اصل میں دو وجوہات ہوا کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو کوئی نفع مل جائے، انسان کا کوئی فائدہ ہو جائے، یا دوسرا یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان کسی غیر اللہ کی طرف کیوں جاتا ہے کہ جناب یہ مجھے فائدہ دے گا، یا پھر کسی تکلیف کو مجھ سے دور کر دے گا، کسی تکلیف کو مجھ سے ہٹا دے گا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العزت تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں اس نقصان سے نکال نہیں سکتا ہے. اور اگر اللہ رب العزت تمہیں خیر دینا چاہیں تو یقیناً اللہ رب العزت قادر ہیں کہ وہ خیر تمہیں دے دیں. اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں نقصان میں سے نکال نہیں سکتا ہے. یقیناً وہ ذات جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے، جو تمہیں اس مصیبت میں ڈالنے والی ہے، جو تمہارا امتحان لینے والی ہے، وہی ذات تمہیں اس امتحان سے نکالنے والی بھی ہے. میرے بھائیو، یہ تو بہت بڑا شرک ہے کہ جس چیز کے اندر اللہ مبتلا کر دے تو کون ہے جو اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ کہ اللہ نے کسی شخص کو اگر امتحان میں ڈالا ہے، اگر اللہ نے کسی شخص کے اوپر مصیبت کی گھڑی لے کر آیا ہے تو کوئی اور اس مصیبت کے اندر سے اس کو نکال سکے. تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑا شرک ہے جو انسانوں کے اندر آج جو ہے عام ہو چکا ہے. پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان مشرکوں کو مخاطب کرے گا، اور اللہ رب العزت فرمائے گا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہ تم اس وقت دنیا کے اندر جب تھے تو تمہیں بڑا خیال تھا، بڑے زوم تھے، تمہیں بڑا یہ خیال تھا کہ جناب فلاں ہستی جو ہے وہ تمہیں آ کر بچا لے گی، فلاں جو ہستی جو ہے وہ پل صراط کے کنارے کے اوپر کھڑی ہوگی اور تمہیں پل صراط سے پار کروا دے گی، وہ جنت کے دروازے کے اوپر کھڑی ہوگی اور تمہیں جنت کے اندر داخل کروا دے گی، جہنم کے اندر سے نکال کر جنت میں ڈالتی جائے گی. اللہ فرماتا ہے یہ جو تم زوم کرتے تھے، یہ جو تمہارے خیالات تھے، تم نے اپنے پاس ہی یہ چیزیں بنا رکھی تھیں. این شرکاؤکم، کدھر ہیں آج تمہارے وہ شریک؟ لاؤ تو صحیح، ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ وہ شریک تمہارے جو ہیں آج وہ کدھر ہیں. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اور اس دن کا فتنہ جو ہے، اس دن کی جو ہے سختیاں اتنی زیادہ ہوں گی، اور اس دن کا اللہ رب العزت کا خوف اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ سے ڈر کے یہ کہیں گے اے اللہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. یعنی یہ لوگ اپنے شرک سے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو جھٹلا دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر کبھی شرک ہی نہیں کرتے تھے. اور آج اگر ہم دیکھیں ویسے تو یہ حالت آج مسلمانوں کی بھی ہو چکی ہے. جو مسلمانوں کے اندر سے لوگ شرک کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، آج اگر ہم ان سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ بھائی یہ شرک ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ شرک کا راستہ ہے، تو کہتے ہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے. اور اس کے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور اس کے طرح طرح کے نام جو ہیں آج لوگوں نے رکھ لیے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ابھی باز آ جائیں، سوائے اس دن سے پہلے کہ جس دن جو ہے کوئی شرکا جو ہیں وہ کام آنے والے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد
اللہ رب العزت نے آیت نمبر 50 کے اندر ارشاد فرمایا، کل، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کو جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے پیارے رسول تو خود اپنی زبانی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، پھر آج ان لوگوں کا کیا حال ہے جو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بھر دو جولی میری یا محمد۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات جو آج لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، کیا آپ اپنے پیارے نبی کا بھی کہنا نہیں مانو گے؟ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ اسی چیز کے اوپر بضد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کو ثابت کیا جائے، اللہ کے نبی کے لیے وہ صفت ثابت کی جائے جو اللہ کی صفت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے ولا اقول لکم انی ملک، کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو میرے بھائیو، آج اگر ہم اس جملے کے اوپر غور کریں، کسی شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرشتہ ہیں؟ نہیں کیا ہے، لیکن ایک غور کریں کہ آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور ہیں اور فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کے اندر ان 3 غلط عقائد کا رد کیا ہے، جن میں ایک یہ کہ اللہ کے نبی مختار کل نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے پاس خزانے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نور نہیں ہیں، کیونکہ نور جو ہیں وہ تو فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہ ہی میں نور ہوں، نہ ہی میں ملک ہوں، نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت آگے اس مسئلے کی اور وضاحت فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 59 ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ غیب کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ تو جب چابیاں ہی کسی کے پاس ہوں تو اس غیب کے دروازے کے اندر داخل کون ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر سے علم کو نکال کے باہر لا کون سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے تو چابیاں کہہ کر یہاں پر بالکل غیب کے بارے میں جو عقائد لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں اس کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ اللہ رب العزت واضح طور پر فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، جتنا بھی غیب کا خزانہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے چابیوں کے ساتھ محفوظ کر رکھا ہے، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اور یہ چابیوں کی جگہ کی لوکیشن اور یہ کہاں پر ہیں، اللہ فرماتا ہے لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، اور اس کی جو ہے علم کا اندازہ لگائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم کی جھلکیاں بھی بتائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ رب العزت تو جو کچھ زمین کے اوپر ہے اور جو کچھ سمندروں کے اندر ہے اس سب کو جانتا ہے۔ آج سائنس اتنی تحقیقات کے باوجود سمندر کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتی ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ ابھی تک ایسی گہرائی کی جگہ ہیں جہاں پر تک انسان جو ہے پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اس کی آبدوزیں وہاں تک اگر جائیں تو کرش ہو جائیں گی، وہ پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں۔ اور اس طرح زمین کے اتنے کونے ابھی بھی باقی ہیں کہ جن کو آج تک سر نہیں کیا گیا ہے، کتنے پہاڑ ابھی باقی ہیں کہ جن کی چوٹیوں تک ابھی پہنچا نہیں گیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت زمین اور پانی اور تری اور خشکی سب کے جو ہے تمام جگہوں کو جانتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی کوئی چھوٹا سا دانہ کہ جو زمین کے اندھیروں کے اندر ہو، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ ہی کوئی بڑی بات ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹی چیز، اللہ ہر چھوٹی بڑی کو پہلے ہی اپنے کتاب مبین کے اندر، لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، کہ وہی ہے اللہ کہ جو تمہیں رات کو نیند میں سلا دیتا ہے یا تمہیں وفات دے دیتا ہے، یعنی اسی لیے نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور اللہ رب العزت وہ بھی جانتا ہے جو برائیاں تم دن کے اندر کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر برائیوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے فرمایا جرحتم، اور جرح آپ لوگ جانتے ہیں، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد ہوتا ہے کاٹنا، یعنی زخم لگانا۔
یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کر کے برائیوں کو ناسور کہا ہے، زخم کہا ہے، یعنی ایسا زخم جو خراب ہو گیا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جس طرح یہ برائیاں ناسور ہیں جن کو انسان کرتا ہے، یہ گناہ کے کام یہ ناسور کی طرح ہیں۔ اگر جسم کو جس طرح ناسور لگ جائے، اگر کوئی زخم لگ جائے اور بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ انسان کو ٹانگیں اور ہاتھ کاٹنے پڑ جاتے ہیں، تو یہی مثال ان برائیوں کی انسانی معاشرے کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جراحتم کی طرح، یعنی یہ ناسور کی طرح ہیں یہ برائیاں، کہ جب کسی معاشرے کے اندر برائیاں اس طرح رچ بس جائیں تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کی حالت جو ہے ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے کسی زخمی انسان کی ہوا کرتی ہے، اور اس کے ان حصوں کو پھر کاٹنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت دیگر مقامات پر فرماتا ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ رب العزت کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس معاشرے کے اندر اس کو ختم کر کے ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو لے آتا ہے جو فرما بردار ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اور انسان چاہے جتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو اس کو اللہ رب العزت سے دعا کرنے سے ہٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے ہر وقت انسان کی طرف کان لگائے بیٹھا رہتا ہے کہ انسان کب اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرے، اللہ رب العزت سے مناجات کرے تو اللہ رب العزت ان کو قبول کر لے۔ لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے چند شرائط یہاں پر اس آیت کے اندر بیان کی ہیں، اور وہ 3 باتیں اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اس کے اندر دعا کی قبولیت کے لیے یہ 3 چیزیں ہوں تو اللہ رب العزت نافرمان سے نافرمان شخص کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے سامنے یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس قوم کے اوپر یونس علیہ السلام کہہ چکے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہی چاہتا ہے اور عذاب کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، لیکن وہ قوم، وہ نافرمان قوم جس کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ سب توبہ طائب ہوتی ہے، وہ اب میدان کے اندر نکلتی ہے، اللہ سے معافیاں مانگتی ہے، اللہ سے توبہ کرتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنی توبہ اور رحمت کے ذریعے اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، ان کے اوپر سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح نافرمانوں کی باتوں کو بھی سنتا ہے۔ آج ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ بھائی ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا ہے۔ یہ بہت بڑی خرابی شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے، ایک ایسا وسوسہ شیطان نے ہمارے دل میں ڈال دیا ہے کہ کہیں یہ انسان جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے دعائیں نہ کر لے، یہ کہیں اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے گڑ گڑا نہ لے، اللہ رب العزت سے اپنی معافیاں نہ مانگ لے، اور اللہ رب العزت کہیں ان کو معاف نہ کر دے۔ اس نے ایسے چکر میں ڈالا کہ اللہ تمہیں معاف ہی نہیں کرے گا، تم ان شرک کے اڈوں کے اوپر جاؤ، غیر اللہ کو پکارو، ان کے سامنے نظر و نیاز دو، ان کے سامنے سجدے کرو، اور یہ تمہیں اصل میں بچائیں گے، بلکہ تم شرک کے ایک ایسے راستے کے اوپر چل پڑے ہو کہ جس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم اور ہمیشگی کی جہنم ہے، اور مغفرت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر 3 کام تم کر لو تو اللہ رب العزت نافرمانی کے باوجود تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور ان میں سے ایک یہ کہ تضرعاً، کہ انسان گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اس طرح سے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی فقیر جو ہے جس کو بڑی حاجت ہے تو آپ کے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اس وقت تک آپ کی جان نہیں چھوڑتا ہے کہ جب تک آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے نہیں دیتے۔ تو اس طرح سے گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت سے تنہائی کے اندر خفیہ خیفتاً، اللہ رب العزت سے تنہائی کے اندر چھپ کر، راتوں کے اندھیروں کے اندر، سحریوں کے اوقاتوں میں، تہجد کی نمازوں میں اللہ سے دعائیں مانگی جائیں۔ اور تیسری یہ چیز کہ اللہ رب العزت کا مشکور ہو جائے، اللہ رب العزت کا شکر بجائے لایا جائے، اور اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، اور اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کے اوپر شکر کیا جائے، تو اللہ رب العزت یقیناً نافرمانوں کی بھی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے امن حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ آج دنیا کا ہر ملک، ہر شخص جو ہے اس تگ و دو میں ہے کہ کس طرح سے دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے، کس طرح سے امن اور پیس کو حاصل کر لیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، امن اور پیس کا فارمولہ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ تم آج امن کو کدھر کدھر ڈھونڈتے پھرتے ہو، امن کو جس جگہ پر تم ڈھونڈ رہے ہو امن وہاں پر ملنے والا ہی نہیں ہے۔ امن حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز جو ریکوائرڈ ہے
وہ ایمان ہے، اور ایمان کے بعد وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد اپنے دامن کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ اس کو گندا نہ کیا جائے، یعنی ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کی جائے، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، تو یہ ہے اصل میں امن کی جو کنجی ہے، امن کی جو چابی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا اگر اللہ رب العزت کے سامنے ایمان لے آئے، اللہ کا کلمہ پڑھ لے اور پھر شرک کو چھوڑ دے، تو یہ اصل میں وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے امن کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور پوری دنیا کے اندر امن نافذ کیا جا سکتا ہے کہ انسان سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی چند آیات کے اندر، 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، نام لے کر 18 انبیاء کے نام گنوائے ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت آیت نمبر 88 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کا راستہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر ان انبیاء میں سے بھی اگر کوئی شرک کرتا، اللہ رب العزت ان کے سب اعمال وہ برباد کر کے رکھ دیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کتنی سنگین چیز ہے، یعنی یقیناً یہ انبیاء سے ایسا نہیں سوچا جا سکتا ہے کہ یہ انبیاء شرک کریں، لیکن اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ آیت اس طریقے سے نازل کی کہ اگر ان انبیاء ان کے لیے بھی شرک کی معافی نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم کس، جیسے کہتے ہیں کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، تو ہم لوگ اگر شرک کرتے چلے جائیں تو ہم کس امید پر زندہ ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی معافی حاصل کر لیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ شرک سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر ایک دوسرے انداز میں یہ ان مشرکوں، قیامت والے دن مشرکوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن ان مشرکوں کو کہے گا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، کہ آج تمہارے جو ہیں شریک، جن کو تم دنیا میں شریک ٹھہراتے تھے، وہ آج نظر نہیں آ رہے، کدھر ہیں؟ آج وہ کدھر غائب ہو گئے ہیں؟ آج وہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کس طرح ایک استہزاء کے انداز میں اللہ رب العزت نے ان مشرکوں کو مخاطب کیا ہے کہ آج ذرا اپنے ان مشرکوں کو ذرا ڈھونڈ کر تو لاؤ، آج وہ کدھر ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے چل کر آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیا انسان اللہ رب العزت کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ ان آنکھوں کے اندر، جو انسانوں کے اندر 2 آنکھیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی بصیرت جو ہے، کوئی بھی آنکھیں اللہ رب العزت کو نہیں پا سکتی ہیں، اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے وہ سینسر ہی نہیں رکھے ہیں، وہ کوالٹی ہی نہیں رکھی ہے کہ یہ اس کو دیکھ سکیں، لیکن اللہ رب العزت سب کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک اللہ کی مانیٹرنگ کے اندر ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور اس کا دیکھنا بھی، اس کی وضاحت بھی کر دی کہ وہ دیکھنا کیسا ہے۔ لطیف، لطیف کہتے ہیں بہت باریک چیز کو، یعنی آج انسان جو ہے اتنی ٹیکنالوجی، اتنی ترقی کے باوجود انسان ایک ایٹم کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ صرف تھیوریاں ہیں کہ ایٹم اس طرح سے ہے، اور ایٹم کے ارد گرد یہ ہے، ایٹم کے اندر یہ ہے، اور باہر یہ ہے، اور یہ سٹرنگ ہے، اور یہ فلاں چیز ہے، اور یہ فلاں چیز ہے، لیکن آج تک کسی نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت عرشوں کے اوپر ہو کر اتنا بڑا رب کہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس زمین کی جو ہے حیثیت ایک سورج کے سامنے، سورج اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور بعض ایسے ستارے ہیں، جیسے ایک ستارے کا نام ہے UV سکوٹی، اتنا بڑا ستارہ کہ سورج سے بلین ٹائم بڑا ہے، خربوں گنا بڑا ہے۔ تو اس چھوٹی سی زمین جو ان ستاروں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اس زمین کے اوپر ان چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں یہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اور ان ملکوں کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے جو انسان ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کتنے باریک بین ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرشوں سے بیٹھ کر اس سب کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، ان سب کو ایک ایک حرکت کو دیکھنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے الخبیر، اور ہر ایک کی خبر رکھنے والے ہیں۔ تو اس سے اللہ رب العزت کی کبریائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ رب العزت کے بصائر آئے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کو آپ ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بصائر، اپنے شعائر، اپنی آیات، یہ قرآن کریم کی آیات، اور اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں تعارف کرواتے ہیں، تو یہ اصل میں بصائر ہیں۔
کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح یہ وحی جو ہے یہ بصیرت ہے، یہ قرآن ہے جو بصیرت ہے، اور جو اس وحی کو نہیں دیکھتا ہے تو وہ کس طرح سے اللہ رب العزت کو پا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے اور اسلام پر رکھے، اور جب موت آئے تو ہم سب کے زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ ہو، ایک اللہ کا کلمہ ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔